بحث کرے میرے سے، کیا حضرت ہمیں حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے نا، ہمیں حضور کے دشمن کیا؟ پکا داڑھی منانے والا حضور کا دشمن۔ سنت مؤکدہ پر عمل نہ کرنے والا حضور کا دشمن۔ دل میں محبت رکھ لینے سے کیا ہوگا میرے دوستو؟ اللہ تعالیٰ نے علماء بیٹھے ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہے بات، چرچے ہوں گے، چرچے ہوں گے، چرچے ہوں گے۔ بات ہے پیارے، بات ہے قرآن پاک کی آیت، سند لے کر آ، مدرسے کی سرٹیفکیٹ لے کر آ، بیٹھ بات کروں۔ دکان کے کیش سے اٹھ کر آیا، پلٹ کر بھی نہیں دیکھوں گا، لیول نہیں ہے، لیول۔ جج سے بات کرنے کے واسطے لائر ہونا ضروری، مولوی صاحب سے بات کرنے کے واسطے کھڑ کر متنے والا، جج سے بات کرنے کے واسطے لاکھ پڑھ کر ہونا ضروری ہے، وارثین انبیاء سے بات کرنے والا بے نمازی۔ گالیاں سے سب ہمیں ڈرتے نہیں صاحب، پیغمبر کو نہیں دیے سو گالیاں کیا آج مولوی صاحبہ کو قوم دے رہی ہے سو تمہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وقال تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه
معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ دو جمعہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کچھ باتیں آئیں، اور میں نے یہ بھی کہا تھا چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ایک یا دو جمعہ تو خاص سیرت پر بات کرنا ضروری بھی ہے، کیونکہ تمام مساجد میں ربیع الاول کے مہینے میں سیرت پر بات ہوتی ہے، اور لوگوں کو خواہش بھی ہے، لیکن سلسلہ ہمارا جو ہے وہ دین اسلام کی اہمیت، ضرورت، حفاظت اور اس کے تقاضے۔ ایک جمعہ تو عمرے میں گزر گیا اور دو جمعہ سیرت پر گزر گئے، اس سے پہلے تقریباً جو بات چل رہی تھی وہ اسی عنوان پر تھی، اور بہت ضروری عنوان بھی ہے، اس لیے کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایمان اور اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، جہالت کا زمانہ ہے، ایسے وقت میں اگر ہم اور ہماری نسلیں ایمان کو نہیں سمجھیں گی، 1 روپے اور 2 روپے کی قیمت میں ملنے والے چاکلیٹ یا کھلونے سے بھی ایمان کی اہمیت گر جائے گی۔ اس لیے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس عنوان کو آپ کے سامنے رکھتا آ رہا ہوں، اور بڑے درد اور بڑی فکر کے ساتھ رکھتا آ رہا ہوں۔ دشمن بہت چالاک ہے، اور اس کی چالاکی کو سمجھنے والا مومن ہے۔ دشمن یہ چاہتا ہے یا تو مسلمان صاف صاف اسلام سے باہر آ جائے، یا نہیں تو مسلمان اپنے گمان کے مطابق اسلام میں رہے، اندر سے اس کا اسلام برباد ہو جائے۔ ارے مسئلہ اس لیے وہ ہر قسم کی محنت خرچ کر رہا ہے، اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ دشمنوں کی سازش سے غافل ہے۔ اور ہم مسلمان
مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے دوستو کہ ہم 150 روپے زیادہ دے کر جس چپل کو لیتے ہیں اس کی اہمیت تو ہمارے پاس ہے، لیکن ایمان اور اسلام کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اس کو محنت سے نہیں پایا، اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ میں نے ایک مولانا کے بیان میں ایک مثال سنا، بڑی اچھی لگی، آپ حضرات بھی سنے ہوں گے کہ ایک بیٹا اپنے جوتوں کو اپنے باپ کے ریشمی رومال سے پوچھ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ میاں جوتے اور ریشمی رومال اور وہ بھی باپ کا؟ تو بیٹے نے کہا کہ یہ ریشمی رومال تو ہے لیکن مفت میں آیا ہے، جوتے محنت سے کمائے۔ ہمارے پاس ایمان کی قدر اس لیے نہیں، ہمارے پاس اسلام کی قدر اس لیے نہیں، دو چیزیں ہیں، نوٹ کریں میرے بھائیوں، آئندہ چل کر سننے والی میری بہنیں نوٹ کرو کہ ہمارے پاس ایمان اور اسلام کی قدر اس لیے نہیں، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک، ہم نے علم کی نگاہوں سے ایمان اور اسلام کو پہچانا نہیں، دوسرا یہ بڑی نعمت ہم کو محنت سے نہیں صحابہ کی طرح ڈائریکٹ بغیر کسی محنت کے اللہ کے فضل سے ملی ہے، اس لیے اتنی بڑی دولت ہمارے بائیں ہاتھ کا کھلونا بن چکی ہے۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آپ یہ جملہ بار بار اس عاجز سے سنے ہوں گے، اسرائیل ہو کہ امریکہ ہو کہ یورپی ممالک ہو کہ یا ہمارے ملک کے اسلام دشمن جماعت تنظیمیں، وہ ڈائریکٹ ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہم ان کی طرح انسان ہیں۔ نہیں، قرآن سے زیادہ حالات کو جاننے والی کتاب کون سی ہے دنیا میں؟ قرآن سے زیادہ حالات بیان کرنے والی کتاب کون سی ہے دنیا میں؟ آج قرآن کو ساری دنیا تسلیم کر چکی ہے۔ جب یہ کتاب نازل ہوئی تو اس وقت آبادی کم تھی، جب یہ کتاب نازل ہوئی تو اس وقت ترقی کم تھی، جب یہ کتاب نازل ہوئی تو اس وقت لوگ جاہل تھے۔ اس دور میں جب یہ کتاب نازل ہوئی پیارے آقا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کتاب کا پاور تو ہونا یہ تھا کہ محمد کے زمانے تک کے حالات بیان کرتی۔ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہونے کی اس سے بڑی کوئی دلیل ہو نہیں سکتی۔ نازل ہوتی ہے 1400 سال پہلے، بیان کرتی ہے اس زمانے کے حالات۔ آ رہی ہے بس سمجھ میں؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تمہارا کرنٹ بھی چلے گا کہ نہیں نا؟ وہ 200 یونٹ فری نہیں کرتا تو اچھا تھا، یہ بار بار جانے کی مصیبت اتنی آتی تھی۔ الفاظ قرآن اللہ کے کلام ہونے کی دلیل، آیات قرآن اللہ کے کلام ہونے کی دلیل، سورۃ القرآن، سور القرآن اللہ کے کلام ہونے کی دلیل، قرآن کے احکامات اللہ کے کلام ہونے کی دلیل، یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ دلائل میں ایک دلیل قرآن اللہ کے کلام ہونے کی یہ بھی ہے کہ نازل ہوتی ہے 1450 سال پہلے۔ 100 سال پہلے کا زمانہ کتنا سادہ،
میرے فون میں کچھ تصویریں ہیں 100 سال پہلے ہمارا بنگلور کیسا تھا بول کر. ٹاؤن ہال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بیوارسی کھڑے سکا کھڑا ہے 100 سال پہلے ٹاؤن ہال. نہ رائٹ سائڈ کوئی آبادی، نہ لیفٹ سائڈ کوئی آبادی، نہ پیچھے کوئی آبادی، نہ سامنے کوئی آبادی. بالکل یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں ایکڑ زمین کے بیچ میں ایک چھوٹی سی عمارت ہے. بڑا سادہ سیدھا، آبادی نظر نہیں آ رہی ہے. کہیں کوئی سائیکل چلا رہا ہے، کہیں کوئی گھوڑے گاڑی میں، کہیں کوئی بیل گاڑی میں ہے. وہی شیواجی نگر کی بھی ایک تصویر رسل مارکیٹ کی میرے پاس آئی ہے. فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے اپنی جگہ پر. بتانا یہ چاہتا ہوں 100 سال پہلے کا زمانہ ہی جب اتنا سادہ تھا، 1450 سال پہلے کا زمانہ کتنا سادہ رہا ہوگا. نازل ہوتی ہے 1450 سال پہلے کتاب، بیان کرتی ہے آپ کے حالات. دشمنان اسلام، توجہ ادھر چاہتا ہوں، دشمنان اسلام ہمارے دشمن نہیں ہیں. ڈائریکٹ اگر بات کر لیں گے تو وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. آپ مودی جی کا دل جیت سکتے ہیں، یوگی کا دل جیت سکتے ہیں، RSS کی اسلام دشمن مینٹالٹی کو آپ مکمل پیار سے بدل سکتے ہیں آپ. لیکن ایک کام کرنا پڑے گا، اللہ کرے کہ وہ کام ہم سے نہ ہو، ہرگز نہ ہو، ہرگز نہ ہو. اور وہ کام کیا ہے؟ قرآن پاک بیان کرتا ہے. قرآن کس انداز سے بیان کرتا ہے؟ 1-2 مذہب کا ذکر کرتا ہے، لیکن اس کے جملے میں تمام دشمن اسلام داخل ہیں. 1-2 مذہب کا نام، ورنہ مذاہب کا نام قرآن لیتا جائے اور 4-5 پارے زیادہ کرنا پڑے گا. قرآن بقدر ضرورت بیان کرنے والی کتاب ہے. قرآن کا کوئی ایک جملہ آپ بیکار ثابت نہیں کر سکتے، قرآن کی ایک آیت بیکار ثابت نہیں کر سکتے، قرآن کا ایک حرف آپ بیکار ثابت نہیں کر سکتے. جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت کو بیان کرنے والی کتاب سارے عالم میں تنہا قرآن پاک ہے. کسی چیز کی کمی کو نہیں بتا سکتے اور کسی چیز کی زیادتی کو بتا نہیں سکتے. جتنی ضرورت ہے قرآن پاک اتنا بیان کرتا ہے. اللہ اکبر. 1-2 مذہب کا نام قرآن لے کر تمام دشمنان اسلام کو اس جملے کے اندر داخل کر کے بیان کرتا ہے. بڑی پیاری بات ہے میرے دوستو، قرآن کی بات ہے، تفسیر کی بات ہے. حالت کو جوڑیں گے، حالات کو جوڑیں گے تو پھر بہترین نتیجہ نکل جائے گا. آپ دشمنوں کا دل جیت سکتے ہیں، دشمنوں کو دوست بنا سکتے ہیں، دشمنی کو دوستی سے بدل سکتے ہیں، نفرت کو محبت سے بدل سکتے ہیں. ایک کام کرنا پڑے گا، اور میں کہنا چاہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ وہ کام ہم سے نہ ہو. کہہ دو آمین. وہ کام ہم سے نہ ہو، اللہ وہ کام ہم سے نہ کرائے. دشمن کیا چاہتا ہے؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور دراصل خطاب تمام امت محمدیہ سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد اور محمد کی امت کان کھول کر سن لے، تمہارے کسی بھی کام سے نہ یہود راضی ہوں گے نہ نصارہ راضی ہوں گے. ان کا وقتی طور پر راضی ہو جانا یہ تمہارا دھوکہ ہے. ان کا مسکرا کر بات کرنا یہ دھوکہ ہے. ان کا محبت سے بات کرنا یہ دھوکہ ہے. ان کے آفرز بیان کرنا یہ دھوکہ ہے. ہمارے لیے ہمارے ماں باپ کی بات سے بڑھ کر، ہمارے لیے ہم جس سے محبت کرتے ہیں ان کی باتوں سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے. ہم ساری دنیا کے جملوں کو اور باتوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے جملے اور باتوں کے بات کا درجہ دیتے ہیں. اللہ کہہ دیا تو کہہ دیا، نبی کہہ دیا تو کہہ دیا. ہمارا ایمان تو اسی پر ہے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمن یہود و نصارہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ان کا وقتی طور پر راضی ہونا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، ہاں یہ دل سے تمہارے سے اس وقت راضی ہوں گے جب تم اپنے ایمان کا سودا کرو گے۔ جب تم ایمان کا سودا کرو گے تب یہ تم سے قلبی طور پر راضی ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، اسے عقل مند نہیں کہتے جو سونے کے ڈلے دیکھ کر راستے کے پتھر چنتا ہے۔ ہیرے جواہرات کے کانوں کے بدلے بیکار پتھروں کا سودا کرنے والا عقل مند نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی قدر، ایمان کی اہمیت، ایمان کا مقام دشمن جان رہا ہے اور وہ تمہارے پیچھے پڑا ہے، اور دو قسم کی محنتوں کو بازار میں پھیلا دیا ہے۔ ایک یا تو ڈائریکٹ آ جائے یا نہیں تو اسی ماحول میں رہ کر اندر کی دولت کو کھوکھلا کر دے، کھوکھلا کر دے، یا تو مر جائے۔ دوسرے الفاظ اگر سمجھانا ہے تو اور ایک مثال پیش کر دیتا ہوں، یا تو مر جائے، زندگی سے باہر آ جائے، یا تو زندہ ہی رہے، اتنا بیمار ہو جائے وہ کسی بھی کام کے لائق نہ ہو۔ اور ہم انشاءاللہ تعالی اس دین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جو دین کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اس دین کا بنانے والا تو وہ ہے جو کائنات کو بنانے والا ہے۔ اسی لیے میں ہر جمعہ تقریباً 10 جمعہ سے اس بات کا اظہار کر رہا ہوں، جب ہمارے دین پر مداخلت ہو رہی ہے، دین کے اندر اپنے خیالات کو، اپنے مشن کو، اپنی فکروں کو، اپنی سازشوں کو، اپنی کوششوں کو جو لوگ داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا جواب دیا جا رہا ہے، ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ہمارے دین کی کچھ خصوصیات ہیں جو کسی دین میں وہ خصوصیات نہیں ہیں، اور مجھے یہ کہنے کا پورا حق ہے پیارو، میرا دین مجھے پیارا، میرا بچہ مجھے پیارا، چاہے تمہارا بچہ چاند کا ٹکڑا ہو، لیکن میرا کالا بچہ بھی میرے لیے تمہارے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جب میں مثال دیتا ہوں تو سمجھو پیارو، جب کسی ماں کا کالا بچہ باہر کے گورے بچے سے زیادہ خوبصورت ہے تو اس ماں کے بچے کا کیا کہنا جس کا بچہ یقیناً خوبصورت ہو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہمارا دین ہمیں بہت پیارا ہے، بولو الحمدللہ، زور سے بولو ماشاءاللہ۔ ناشتہ کرے نہیں کرے حضرت کی کہ تو آج چھٹی نہیں حضرت، گئے جمعہ چھٹی تھی، ناشتہ گشتہ کر لکو آ کو بیٹھ گئے حضرت، ہر مسجد والے خوش ہو گئے کی کہ تو چندہ زیادہ ہوا، جندہ کئی کو زیادہ ہوا، مجمع زیادہ تھا۔ بعض مسجد والے خوش اس لیے ہوئے کہ چندہ زیادہ ہوا، اس لیے خوش نہیں ہوئے کہ مسجد آباد ہوئی۔ سوچ بھی کتنی گھٹیا بن گئی دیکھو صاحب۔ وہ مسجد کا خطیب اچھا نہیں جو اچھا بیان کرتا ہے، وہ مسجد کا خطیب اچھا ہے جس کے اعلان پہ چندہ ہوتا ہے۔
ہمارا دین ہم کو پیارا، اور ہمارے دین کے چند ایسے خصوصیات ہیں جو کسی دین میں نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا دین، دین اسلام، کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے۔ نوجوان سمجھنے کی، جملوں کو سمجھنے کی طاقت پیدا کرو۔ باریک باتیں سمجھ میں آتے نہیں، کہتے گھوگو کو، باریک اشارے سمجھ میں آ رہی ہیں پٹی کے۔ نہیں سمجھتے بول کر اگر چھوڑ ڈالے تو پھر دین کب سمجھ میں آئے گا؟ بچہ کھانے سے انکار کرتا، سوچ، ادھر منڈی پھلاتا، ادھر منڈی پھراتا، منڈی پکڑ کر ماں منہ میں ٹھوستی ہے۔ جب کوئی بچے کے رونے کو دیکھ کر دادا کی، دادی کی، کون کی بولتے، کئی کو میں اتنا زبردستی کھلاتے ہی نہیں کھاتا کر، تو تب ماں کیا بولتی؟ نہیں کھاتا بول کر چھوڑ ڈالی تو بچے کا کیا ہوگا؟ بولتی نہیں بولتی؟ تمہیں بھی نہیں کھاتے بول کر منڈیاں پھرا سچ، اب ایسا کھا رہی کہ تمہارا کھا کو بھریا نہیں تو دوسرے کا کھانے کی کوشش کر رہی۔ میں سب کو بولیا نہیں رہا بابا، میں بھی منڈی ہلایا سو، اکرم بھی منڈی ہلایا سو، الحمدللہ نہیں کھاتا کو بول کو، لیکن امی حضور اللہ مغفرت فرمائے زبردستی کھلائے تو پھر اب کھانے میں آپ کا ریکارڈ ہے کسی کا؟ نہیں سمجھتے بول کر اگر چھوڑ ڈالے تو پھر دین کب سمجھ میں آئے گا؟ نہیں سمجھتے بول کر چھوڑنے کی وجہ سے آج دین پر حملے جہاں باہر سے ہو رہے ہیں وہیں اندر سے بھی ہو رہے ہیں۔ نہیں سمجھتے بول کر چھوڑنے کی وجہ سے سنت اور بدعت کے درمیان کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ نہیں سمجھتے بول کر چھوڑنے کی وجہ سے آج جس کے ذہن میں جو چیز آتی ہے اسے عبادت سمجھ رہا ہے۔ نہیں سمجھتے بول کر چھوڑ ڈالے، توحید اور شرک کے درمیان کا امتیاز ختم ہو گیا، سنت اور بدعت کے درمیان کا امتیاز ختم ہو گیا، ادب اور بے ادبی کے درمیان کا امتیاز ختم ہو گیا۔ نہیں سمجھتے بول کر اگر چھوڑ ڈالیں گے تو پھر میرے دوستو ہم بھی برباد ہو جائیں گے اور امت بھی برباد ہو جائے گی۔ سمجھنا پڑے گا، باریک باتیں سمجھتے نہیں بول کر بولے تو پھر بیڑا غرق ہو جائے گا، غرق۔ دشمن کی ماں نے دشمن کو ایسا دودھ پلایا ہی نہیں جو ہمارے سامنے بیٹھ کر بات کر سکے۔ یہ فخر نہیں، یہ شکرانے کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ کسی دشمن نے ایسا دودھ پیا ہی نہیں، یا کسی دشمن کو اس کی ماں نے ایسا دودھ پلایا ہی نہیں جو وارثین انبیاء کے سامنے بیٹھ کر بات کرے۔ آج ہم تمہاری فکر اس لیے کر رہے ہیں کہ دشمن ہمارے دروازے نہیں تمہارے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے، ہمارے سامنے گل نہیں تمہارے سامنے گل ڈال رہا ہے۔ ہمارے ایمان کے پیچھے نہیں تمہارے ایمان کے پیچھے پڑا ہے، ہمارے عقیدوں کے پیچھے نہیں تمہارے عقیدوں کے پیچھے پڑا ہے، ہمارے اعمال کے پیچھے نہیں تمہارے اعمال کے پیچھے پڑا ہے۔ ہاں ایک جملہ کہہ دوں تو حاجی صاحب تصحیح فرما دے، تمہارے ایمان کے پیچھے پڑا ہے، ہماری جان کے پیچھے پڑا ہے، ہمارے ایمان کے پیچھے نہیں۔
اس کی طاقت تمہارے ایمان کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، ہمارے ایمان کا نہیں. ہاں ہمارے جان کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے، ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے. اور ہر وقت یہ عاجز کہتا ہے اور حضرات علماء کہتے ہیں جان سے ڈرنے والا ممبر و محراب کی زینت بن ہی نہیں سکتا. عزت کا طلبگار بھی ممبر و محراب کی زینت بن نہیں سکتا. تمہارے ایمان کے پیچھے ہے، ہمارے جان کے پیچھے ہے. تمہیں نہیں معلوم اس وقت ملک کی ہر مسجد کے جمعے کا بیان یہ یوٹیوبر اتنا ریکارڈ نہیں کر رہے ہیں، جن کے دماغ خراب ہیں انہوں ریکارڈ کر رہے ہیں. مجھے بھی ایک صاحب بڑی محبت کے ساتھ میرے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت ذرا دیکھ کو حضرت. میں بولا تم نے کون بولے؟ میں اندھا بول کو. میں دیکھ کچھ ذرا دیکھ کو بولو حضرت. میں بولا دیکھ کر ہی بولتا ہوں، دیکھ لے کا کو بولتا ہوں، پھر بیٹھنے کے بعد دیکھ کو بولتا ہوں. ابھی کیا دیکھ کو بولنا؟ نہیں حضرت حالت خراب ہے. حضرت کی بھئی حالت خراب ہے؟ نہیں حضرت بہت ریکارڈ ہو رہا ہے. بھائی غلط کیا بول رہے ہیں کہ دشمن سے ڈرے؟ ہم نے کبھی کہا کہ بچیوں کی عزتیں لوٹو؟ کہنے والے کہے ہماری عزتوں کے بارے میں. ہم نے کبھی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا. ہم نے کہا کہ دکانیں چلاؤ، ہم نے کہا کہ مکانیں جلاؤ. ہم نہیں کہتے محمد کے غلام ہیں. امانت ہمارے پاس ہے، محمد کا پیغام ہمارے پاس ہے، محبت کا پیغام ہمارے پاس ہے، اخلاق کا سبق ہمارے پاس ہے. اچھی بات بیان کرنے کے لیے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عزتیں لوٹ کر نہیں ڈر رہے ہیں، دولت کو برباد کر کے نہیں ڈر رہے، دہشت گردی کر کے نہیں ڈر رہے ہیں. اور ہم صحیح باتیں کر کے ڈر جائیں؟ مہنگائی پر بولنا پاپ ہے تو پاپی ہوں، سچ پر بولنا پاپ ہے تو پاپی ہوں، بلاتکاری کے بارے میں بولنا پاپ ہے تو پاپی ہوں، امن و امان کے بارے میں بات کرنا پاپ ہے، جرم ہے تو مجرم ہوں. ہمارے نزدیک جو جرم ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ جرم ہے. ہم یہاں بیٹھ کر جھوٹ کا سبق نہیں پڑھاتے، جھوٹ سے بچاتے ہیں. ہمارے نزدیک محبت کرنا محبت ہے اور نفرت پاپ ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بھائی تم نفرت کا بازار گرم کرو، بھائی تم دہشت گردی کرو، بھائی تم جان لو، بھائی تم عزتیں برباد کرو. نہ اس مسجد میں نہ ملک کی کسی مسجد میں رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم کسی ایک مسجد کا بیان بھی انسانیت کے خلاف کوئی چینل والا ثابت نہیں کر سکتا. کسی ایک مسجد کا بیان دہشت گردی کے مطابق کوئی چینل والا ماں کا لال ثابت نہیں کر سکتا. ہمارا کہنا سچ ہے، تیرا سمجھنا اگر غلط ہے تو اس کا ذمہ دار میں نہیں. چینلوں میں ڈال کر ملک کے درد مند مفکر علماء کرام کے بیانات چینلوں میں ڈال کر ملک کی بھولی بھالی عوام کو تو گمراہ کر سکتے ہو، لیکن میں سینہ ٹھوک کر کہہ سکتا ہوں کہ تم جس قسم کا الزام اسلام پر لگاتے ہو، تم جس قسم کا الزام علماء پر لگاتے ہو، تم جس قسم کا الزام مدارس عربیہ پر لگاتے ہو، باہر سے جواب آنا تو دور کی بات، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ تمہارا ضمیر خود تمہاری اس بیان کے مطابق نہیں ہے. ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں کچھ تو غیرت ہوگی، کچھ تو ضمیر ہوگا، کچھ تو انسانیت ہوگی. پورے یہ وجود میں ایک خطرہ انسانیت تو کہیں نہ کہیں ہوگی. وہ ایک خطرہ، ایک ریشہ یا ایک جز ایسے غلط پروپیگنڈے کرنے والے کو اس وقت جا کر
دل دماغ کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں جب صبح کے 6 سے لے کر شام کے 6 تک یا صبح کے 6 سے لے کر رات کے 12 تک پورے نفرت کا ماحول گرم کر کے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے تکیے میں سر رکھتے ہیں تو اس وقت انسانیت کا یہ چھوٹا سا حصہ تو جھنجھوڑتا ہوگا، ہائے انسان تو جا کر ایسا کام کر رہا ہے، تیرے لیے تو اچھا یہ تھا۔ تو انسانی آبادی کا انسان بننے کے بجائے کسی جنگل کا جانور بن جاتا تھا، کتا بن جاتا تھا، برا جانور بن جاتا تھا، شریر بندر بن جاتا تھا، بھالو بن جاتا تھا، اور دیگر جانور میں سے کوئی جانور بن جاتا تو اچھا تھا۔ انسان ہے، منشو ہے، آدمی ہے، جو پوری مخلوقات کا خلیفہ اور امیر ہے، اور کائنات کے خالق نے، اللہ نے، ایشور نے انسان کے ہاتھ میں ساری دنیا کی طاقت عطا کیا، اور تیرے لیے یہ کام بالکل اچھا نہیں تھا۔ کہیں نہ کہیں اندر کا ضمیر تو جھنجھوڑتا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ مساجد میں علماء کرام دہشت گردی کا سبق دیتے ہیں، بھڑکاؤ بیان کرتے ہیں۔ بھائی مہنگائی کو کم کرنے کی اگر بات کرنا بھڑکاؤ بیان ہے تو پھر محبت کا پیغام کیا ہے؟ ہم ان چینل والوں سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ افسوس ہے، کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے دعائیں پڑھتے رہو، حالات بدلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت باریک بات عرض کر رہا ہوں، اور یہ ذہن میں لے کر نہ بیٹھو ہم باریک بات سمجھ نہیں سکتے، آپ سب کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو وہ عقل سلیم عطا فرمایا ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جو بات سمجھ نہیں سکتے وہ بات اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ پوائنٹ۔ جو بات سمجھ نہیں سکتے وہ بات ہیچ نہیں۔ جو بات سمجھ نہیں سکتے اس بات کو اگر کوئی بیان کرتا ہے تو وہ باتچ نہیں، بے ڈھنگے جملے۔ جو بات سمجھ سکتے ہیں وہی بات ہے، اور دین میں تمام باتیں وہی ہیں جو سمجھ سکتے ہیں۔ باریک بات نہیں سمجھ سکتے بول کر چھوڑو نہ کو، سمجھو، اور مخالفت کرنے سے پہلے سامنے والے کی بات کو سمجھو۔ مذہب رکھ کر نہ سمجھو، مسلک رکھ کر نہ سمجھو، پہلے خاص بات کو سامنے رکھو۔ بات اس جملوں کو قرآن کے ترازو میں تولو، یا ان جملوں کو قرآن کے بازو رکھ کر دیکھو، حدیث کے ترازو میں تولو یا حدیث کے بازو رکھ کر تولو، شوٹ ہو جاتی ہے، قبول کر لو، قبول کر لو، چاہے تمہارا دل دماغ کچھ بھی بولے۔ لیکن جہالت نہیں رہنا صاحب۔ میں اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں، اس کا فضل نہ ہوتا تو ہم بھی اسی گندے ماحول کے کیڑے ہوتے۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور کروڑوں کروڑوں درود و سلام پیش کرتا ہوں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے صدقے ہمیں کچھ ملا۔ پھر اس کے بعد ہمارے ماں باپ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اپنے فقر و فاقوں کو تو برداشت کیا، بچے کو کسی دکان میں چھوڑ کر کما کر نہیں کھائے، علم سے آراستہ کرے۔ میری دولت ہے، الحمدللہ یہ میری دولت ہے۔ ہر عالم کی دولت ہے، ہر عالم ان جملوں میں میرے ساتھ برابر کا شریک ہے۔ اور سچ کہتا ہوں اللہ کی قسم، ہم نے کسی کے عہدے اور کسی کی دولت کو رشک کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں ہے۔
میں نے نہیں دیکھا آج تک. الحمدللہ میرا مقدر مجھے مل رہا ہے، نہیں ملیا میرے مقدر میں نہیں. یہ میرے دل کی تختی ہے، دل کی تختی میرا عقیدہ ہے. مل گیا میرا مقدر، نہیں ملیا میرا مقدر نہیں. علم ہونا، علم. تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، علم کے ساتھ عبادت، علم کے ساتھ محبت ترقی ہے. جملہ یاد رکھنا، نوٹ کرو. علم کے ساتھ عبادت، علم کے ساتھ محبت ترقی، درجات، صراط مستقیم، سیدھا راستہ، جنت کا راستہ. علم کے ساتھ عبادت اور علم کے ساتھ محبت، پیغمبر کا راستہ، صحابہ کا راستہ، ائمہ کا راستہ، مفسرین اور محدثین کا راستہ. علم کے بغیر عبادت بھی خطرہ ہے، علم کے بغیر محبت بھی خطرہ ہے. یہ نہیں سمجھتا مسلمان، یہ نہیں سمجھتا مسلمان، یہ نہیں سمجھتا. عبادت کی بات کرنا پہلے علم پیش کر، محبت کی بات کرنا پہلے علم پیش کر. کیونکہ عبادت کی بات کرنے والے بے علم ہوتے ہیں. تو ایسے جاہلوں کے متعلق اللہ کا کلام کہتا ہے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. محبت کی بات کرتا ہے پہلے علم پیش کر. محبت علم کے ساتھ کامیابی ہے، قبول ہے. عبادت علم کے ساتھ قبول ہے. اگر علم نہیں عبادت بھی خطرہ، علم نہیں محبت بھی خطرہ. اور یہ مثال دے کر سمجھانے کی ضرورت نہیں. رب کعبہ کی قسم، میں 3 جمعہ پہلے یہی عمرے کو جانے سے پہلے عنوان پیش کر کے گیا کہ علم دین حاصل کرو. اس کے بغیر تمہارا ہر عمل خطرہ یا ناقص ہو کر رہے گا. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں سب سے پہلے علم کا پیغام دیا. اقرا بسم ربک الذی خلق، علم کا پیغام دیا. اللہ نے حضرت انسان کو تمام مخلوقات میں افضل اشرف بنانے کے اسباب میں سے ایک سبب علم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خلیفہ بنایا، علم کے صدقے میں خلیفہ بنایا. قرآن پاک نے صاف اعلان کر دیا لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. علم والے اور جاہل ایک صف کے لائق ہی نہیں ہے. علم والے اور جاہل دونوں کے درمیان میں موازنہ، دونوں کے درمیان میں مطابقت، دونوں کے درمیان میں برابری کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اس لیے علم پہلے حاصل کرو. علم کے حاصل کرنے میں کسی عمر کی کوئی قید نہیں ہے. امام ابو حنیفہ علم کو کب حاصل کیے؟ 30-25 سال کے بعد. ایک بوڑھی کے سوال نے ان کو شرمندہ کر دیا. تجارت کے ماحول سے نکلے اور اپنے مینیجرز کے حوالے تجارت کو کر کے اصل حساب اپنے ہاتھ میں رکھ کر علم حاصل کرنے کے لیے نکلے. سراج الائمہ بن گئے. امام شافعی سے بھی بڑا درجہ پا لیا، امام مالک سے بھی بڑا درجہ پا لیا، احمد بن حنبل سے بھی بڑا درجہ پا لیا. رب کعبہ کی قسم، ایک عورت کے سوال نے امام ابو حنیفہ کو علم کے راستے پر لا کر کھڑا نہیں کیا، علم کی منزل تک پہنچا دیا. بہت سارے ہوتے ہیں جو عالموں کی شکل اختیار کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اچھا ہے، شکل اختیار کرو، علماء کی شکل اختیار کرو. میں تمہارے علماء کا عالمانہ شکل اختیار کرنے پر تنقید نہیں کر رہا ہوں. تمہارا عوام کا عالمانہ شکل اختیار کرنے کا میں مخالف نہیں ہوں. دیکھو ہمارے عبد الواحد صاحب
نبوی مسجد میں جا کر پہلی صف میں کھڑ گئے تو امام صاحب 3 جگہ اٹکتے ہیں نہیں. دیکھیے ٹوپی عالمانہ ہے، توپ پہنے ہوئے ہیں، سب کا یہی لباس ہونا چاہیے، کیونکہ شکل و صورت کے اختیار کرنے سے بھی نجات کے فیصلے ہیں. تھانوی نے فرمایا سب کرو لیکن کم سے کم اتنی کوشش تو کرو کہ موت داڑھی کی حالت میں آئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہر عمل کرو، ہر عمل کے ساتھ مرو، لیکن کم سے کم اتنی کوشش تو کرو کہ موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ ہمارے چہرے میں ایک مشت داڑھی ہو. حشر میں خدا پوچھے کیا لایا تو یہ کہہ دینا تیرے محبوب کی یارب، تیرے محبوب کی یارب، شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے کہ صورت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے کہ صورت لے کے آیا ہوں. اللہ کیا لایا پوچھ رہا ہے تو؟ ایک داڑھی لایا ہوں. اگر میرے گناہوں سے تو ناراض ہو کر جہنم کا فیصلہ کرنا ہے، دنیا میں داڑھی نکالنے سے منع کیا، حشر میں نکالنے کی اجازت کہاں ملے گی؟ ایک کام کر اللہ، بھیج مجھے جہنم کو میرے نبی کی سنت کے ساتھ. اللہ کہے گا بڑا ہوشیار نکلا، میری دی ہوئی عقل میرے سامنے پٹیشن، میری دی ہوئی عقل میرے سامنے آبجیکشن، بڑا ہوشیار نکلا. تجھے معلوم ہے تو کیا کائنات جتنی محبت میرے محمد سے کرتی ہے وہ تو قطرہ ہے، میری محبت اس سے بڑی سمندر ہے. تجھے معلوم میں نہ محمد کو جہنم بھیجوں گا نعوذ باللہ، نہ محمد کی سنت پر عمل کرنے والے کو جہنم بھیجوں گا. ایک داڑھی کے صدقے آج تو بچ گیا، جا جنت. نقل عالمانہ لباس. بہت پوائنٹ بتا رہا ہوں میرے دوستو، بڑی پوائنٹ بتا رہا ہوں میں، آپ سنتے جاؤ. ہمارے دین اسلام کی حقانیت پر بات کرتے ہوئے میں اندر جا رہا ہوں. عالمانہ شکل و صورت اختیار کرو، سمجھ میں آئی بات ہے، ضرور اختیار کرنا، لیکن یہ لباس اسی وقت خوبصورت نظر آئے گا جب اندر علم ہو. نہیں تو فائدہ نہیں. علم نہ ہو تو عبادت خطرہ، علم نہ ہو تو محبت خطرہ. آج میرے نبی کے پیدائش کی خوشی میں جتنے خرافات ہوتے ہیں، محبت ہے علم کے بغیر. یہی تو نتیجہ ہے. تمہارے اے لوگوں، تم میرے نبی کے ساتھ جو محبت کرتے ہو اس محبت پر مجھے اعتراض نہیں، بلکہ بنگلور کے، کرناٹک کے، ہندوستان کے کسی بھی مولوی کو تمہارے نبی سے محبت کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن صاف بات ہے تمہاری محبت میں علم نہیں ہے، اسی لیے نبی کی محبت میں بھی تم بے ادبی کر رہے ہو. محبت ہے، علم نہیں. مثال کے طور پر دیکھیے، بے ادبیاں کرتے ہیں نبی کے شان میں.
اور کوئی مولوی سخت کہتا ہے اچھلتے. عجیب بات یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور بیچ کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اب اختلاف کی بات نہیں کرنا، اختلاف کی بات نہیں کرنا، مسلک کو نہیں چھوڑنا. مجھے تو یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی. حق بولنا ضروری ہے. اب ہم حق بولنے سے کسی مسلک والے کا دل ٹوٹتا ہے تو اسے ہم کیا کریں گے پیارو؟ ہاں یہ تو ضروری ہے کہ ہم ادب کے دائرے میں بولے، حق اصول کے دائرے میں بولے، لیکن کسی کے دل کے ٹوٹنے کا لحاظ اگر کریں گے تو پھر حق کب بیان کرنا؟ بولو. حق بولنے سے دل ٹوٹتا ہے، کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا. میرا نبی رحمت للعالمین. میرے نبی کون؟ نوٹ، میرے نبی رحمت للعالمین، رؤوف الرحیم. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. علماء بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے سبق پیش کرتا ہوں. اللہ کا کلام بھی کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ ارسلناک رحمۃ للعالمین، اے محمد ہم نے آپ کو رحمت مومنین کے لیے، عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. الفاظ آگے پیچھے کرے تو بھی معنی بدل جاتا ہے. اب یہ گرامر میں کیسا سمجھاؤں آپ کو؟ یہ تو مولوی کورس کے دوسرے تیسرے سال میں پڑھا جانے والا گرامر ہے. حرف استثناء اور نفی اور حصر. کیا مولوی صاحب آپ کو پوچھ رہا ہوں، برابر ہے؟ پھر بھی سمجھاتا ہوں، سمجھتے ہیں کیا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر تمہیں مولوی صاحب بن جا کو منجے ہٹو بولے تو ہٹو بولے تو ہٹ جاتا ہوں. ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں. تمہارے باپ کی جاگیر کیا بول کر؟ ہمیں کب بولے ہمارے باپ کی جاگیر بول کر؟ ہمارے نبی کا مصلح ہے یہاں. ہم نہ ہٹو بولے تو ہٹ جاتے ہی. میرے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک لیڈر کو بولے تھے، رے ملزم زکریا کو نکالنے کی کوشش کرنے کو. یہ مسجد چھوڑیا تو دوسری مسجد، دوسری مسجد چھوڑیا تو تیسری مسجد. بنگلور کے اندر 1000 مسجد کے مصلح زکریا کا انتظار کر رہی. تجھے اگر اسمبلی سے نکلنا پڑے تو پھر زندگی میں دوسرا اسمبلی کرناٹک میں نہیں ہے. وہ جملہ وہ کون سے قبولیت کا تھا کہ قبول ہوگا. ایسے کچھ لوگ اسمبلیوں سے باہر ہوئے تو پھر اب تک اسمبلیوں میں جانے کا موقع نہ ملا. ہمیں ویسے آدمیاں نہیں، ہٹو ہٹ جاتے ہیں، 2 ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں. بڑے بڑے مسجدہ تلاش کرنا یہ ہماری فطرت نہیں. خدمت مقصد ہے، خطابت مقصد ہے، امامت مقصد ہے. میں کئی سال پہلے ایک بات عرض کیا تھا، اکرم 4 آدمیاں کو کھڑا لے کو نماز پڑھانے والا بھی امامت، 4 لاکھ کو کھڑا کر نماز پڑھانے والا بھی امامت. چھوٹی مسجد، در و دیوار چھوٹے، 20 کو 20 کی مسجد میں بیان کرنے والا بھی خطیبت، جامعہ مسجد میں بیان کرنے والا بھی خطیبت. میں تو یہ مسئلہ بھی بتا دیا. جامعہ مسجد مثال بات آ رہی ہے تو وہ بول رہا ہوں بابا کیا بھی گرم ہونے کو مزمل صاحب جامعہ مسجد کو ٹارگٹ کرے بول کو مثال بول رہا ہوں. ہمیں جامعہ مسجد اب وہ حکومت نہیں. جمعے کی نماز کہاں ہوتی کہ ہر مسجد جامعہ مسجد ہے، سو اس میں 25 مسجدہ میں ایک مسجد جامعہ بنا دل کو. میں بڑا عمر فاروق بھی جامعہ مسجد، نورانی مسجد بھی جامعہ مسجد، سبحانیہ مسجد بھی جامعہ مسجد، تاہا مسجد بھی جامعہ مسجد، سب مسجدہ جامعہ مسجد.
हटो, हट जाते ही। ना बाप की जागीर है ना बाप की जागीर है, बात तो साफ है। याद रखो इन मुसल्लों में ऐसा भी वक्त था खड़ने वाले अबू बकर और उमर और उस्मान, उम्मत का फ़ायदा पहुंचा। ऐसा भी वक्त इस वक्त चल रहा है तो मस्जिद उमर फारूक क्या, दूसरी मस्जिद क्या, अगर जालिम के हाथ में इख्तिदार आता है मक्के मदीने के मिंबर पर भी ताला डालता है। हटो, हट जाते, बात तो साफ। अल्लाह ने इस आयत को कैसे पेश किया, समझो नौजवानों, समझो। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, किस अंदाज से अल्लाह ने मेरे नबी की तारीफ फरमाया है। देखो मस्जिद को महबूब आए, एक जुमला समझ में आ रहा है क्या बा? अरे आ रहा है, घूरो न को ऐसा डर हो रहा मुझे। मस्जिद को बोलो महबूब आए, एक जुमला। अब उसी बात को मैं दूसरे अंदाज से पेश करता हूँ, डिफरेंस मालूम करो। वो खेलते ना भी गेम, एक फ़ोटो इधर एक फ़ोटो इधर, सेम रहते लेकिन अंदर छुप को कुछ डिफरेंस रहते। नहीं खेले क्या रे बाबा, मैं फरिश्तों के बीच में बयान कर रहा हूँ कि पेपरा में सब आता नहीं, सेम दो फोटो रहते ही बस्सा कर। तुम्हारी बात कहाँ आती है अकरम, तुम्हें चौथे आसमान में रहना सो तुम्हें। दो सेम फोटो रहते ही महबूब रहते नहीं, सेम कॉपी से, लेकिन गौर करने से 5-6 डिफरेंस नज़र आते हैं। वैसा एक डिफरेंस है यहाँ पर। क्या? कौन मस्जिद को महबूब आए, एक जुमला। कौन भी नहीं आए, सिर्फ महबूब आए, एक जुमला। दो अलग अलग जुमले हुए, दोनों जुमलों में फ़र्क मालूम हुआ? अरे हुआ नहीं हुआ बेटे, हुआ नहीं बेटे, हुआ नहीं बा। मस्जिद को महबूब आए, और एक जुमला क्या, कौन भी नहीं आए, सिर्फ महबूब आए। अब दोनों में जुमले में भी फ़र्क है, माने में क्या फ़र्क है? देखो, मस्जिद को महबूब आए का तो दूसरे भी आ सकते हैं, कौन भी नहीं आए सिर्फ महबूब आए का तो कौन भी नहीं, सिर्फ महबूबी आया। अल्लाह ये नहीं फरमाया अरसलना का रहमतल लिल आलमीन, ऐ मोहम्मद हमने आलम का रहमत बनाकर तुम ना भेजा। हो सकता कि दूसरों को भी भेजे होंगे इतनी बड़ी रहमत बनाकर, लेकिन अल्लाह बोलिया क्या, हमने आपको सिर्फ रहमत बनाकर भेजा है। आपसे किसी को तकलीफ नहीं। आप चल कर जाते, भाई छांस कोई चिऊंटी पैरों के नीचे आ जाती, आपके गुजरने से वो मरती नहीं थी, अपनी किस्मत पर नाज करती थी। किसी को तकलीफ नहीं पहुंची। लेकिन जब हक बोलने का वही पैगंबर को वक्त आया, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम सुनाने का वक्त आया, मक्के के हजारों का दिल टूटा। टूटा कि नहीं टूटा? अबू जहल का दिल टूटा कि नहीं टूटा? अबू लहब का दिल टूटा कि नहीं टूटा? इस्लाम से पहले उमर का दिल टूटा कि नहीं टूटा? अबू सुफियान का दिल टूटा कि नहीं टूटा? उतबा व शैबा का दिल टूटा कि नहीं टूटा? वो पैगंबर जिसको सरापा अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा, वही पैगंबर जब हक बयान करता है तो दिल टूट रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि पैगंबर अपने अखलाक से किसी का दिल न तोड़ो, लेकिन जब हक बात करने का वक्त आता है तो बयान कर दो, किसी के दिल के टूटने का लिहाज मत करो। हक बोले तो दिल टूटेगा साहब, दिल तोड़ो नो को, दिल तोड़ो नो को बोले तो फिर हक कहाँ बोलना?
دل توڑوں کو بولے تو شرک کو کیسے مٹانا؟ دل مت توڑو، اگر یہ اصول ہے تو بدعت کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ امت کی اصلاح کیسے ہوگی؟ شرابی کے سامنے جا کر بولو شراب مت پیو، اس کا دل بھی ٹوٹتا سوت۔ زانی کے سامنے جا کر بولو کہ بھائی اسٹپنیاں رکھنے کو، اس کا دل بھی ٹوٹتا سوت۔ داڑھی منانے والے کے سامنے جا کر بولو کہ داڑھی مت بناؤ، تو اس کا دل بھی ٹوٹتا سوت۔ کہاں دل ٹوٹنے کا، کہاں دل نہ ٹوٹنے کا اعتبار کیا جائے؟ اپنی ذات سے کسی کا دل مت توڑو، اخلاق کا غلط استعمال کر کے دل مت توڑو، کسی کے مال پر حملہ کر کے دل مت توڑو، کسی کی عزت پر حملہ کر کے دل مت توڑو۔ لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات، شرک اور توحید کی بات، سنت اور بدعت کی بات، ادب اور بے ادبی کی بات بیان کرنا ہے تو دل کیا ٹوٹے، ہارٹ اٹیک کو مر گئے تو بھی پرواہ نہیں، صاف بیان کیا جائے گا۔ یہ عجیب جملے جاہلہ شروع کر ڈالے ہی کمیٹیاں منا کو، دل نہیں توڑنا، دل نہیں توڑنا، پھر کیسے صاحب حق بیان کرے؟ پیٹ چیرے تو الف نہیں، عالموں کو سکھاتا بیانوں سے کسی کا دل مت توڑو۔ بھئی دل توڑا نہیں جا رہا ہے، احمق، بیوقوف، نادان، دل توڑا نہیں جا رہا ہے، حق بیان کیا جا رہا ہے۔ ادھر سے حق بیان ہو رہا ہے، ادھر دل ٹوٹا جا رہا ہے۔ پوائنٹ کرو میرے دوستو، ذمہ داروں، بڑے لوگوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، غلط بات کہتا ہوں تو گریبان کی پٹی پکڑو۔ ادھر سے حق بیان ہو رہا ہے، ادھر دل ٹوٹ رہا ہے، تمہاری نظر ان دلوں پر پڑی ہوئی ہے، اس حق پر نہیں پڑی ہوئی ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ کس کا دل ٹوٹ رہا ہے، یہ دیکھو کہ حق بیان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ نہیں ان کا مسلک ان کو پیارا بولے تو پھر صحیح مسلک کی پہچان آنے والی نسلوں کو اور اس وقت کے نوجوانوں کو کیسے ہوگی؟ حلال کیا حرام کیا کیسے پتہ چلے گا؟ جائز کیا ناجائز کیا کیسے پتہ چلے گا؟ سنت کیا بدعت کیا کیسے پتہ چلے گا؟ پیاروں، یہ عجیب ماحول بناتے ہوئے جا رہے ہیں، بنگلور کا بھی، کرناٹک کا بھی، انڈیا کا بھی اور دوسرے ممالک کا بھی شاید ہو سکتا ہے کہ بھائی کسی کو مت چھیڑو، کسی کو مت چھیڑو، کسی کو مت چھیڑو۔ کیا چھیڑنے کے واسطے تمہیں گرل فرینڈ کی نہیں پارک کی پٹی؟ تمہیں چھیڑ کر کے تنخواہ میں زیادہ ملتی ہے خطیبوں کو؟ بلکہ حق بول کر تو خطرہ مولنا پڑتا ہے۔ سچ بول کر خطرہ مولنا پڑتا ہے، اور سامنے آنے والا، حق بولنے والے کے سامنے آنے والا عالم نہیں جاہل آتا ہے، اس سے بڑا خطرہ کیا ہو سکتا ہے؟ حق بول کر تو ہماری ماں اور بیوی اور بچوں کی عزتوں پر داغ لگانا پڑتا ہے۔ ان علماء کا کیا ہوگا جس کی بیوی اس کے شوہر عالم کو گالی دی جا رہی ہے، وہ سن کر جو صبر کرتی ہے نا، اس کے صبر سے جاہل کیا اس کی نسلیں نہیں بچیں گی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں اسی لیے کہتا ہوں، قرآن کو ایک باریک بات بتا رہا ہوں میرے دوستوں، نوجوانوں، جہاں تک آواز جاتی ہے جانے دو۔ تمہارے پاس علم نہیں ہے، پہلے علم حاصل کرو۔ جب کوئی بات آتی ہے تو اس بات کو تم قرآن اور حدیث کے سامنے رکھو۔ مخالف ہے تو پھر تمہارا ہر حملہ ہمارے لیے پھول کا ہار، موافق ہے تو سمجھو کہ اب تک میں غلطی میں تھا، یہ اقرار کر لو، ابو بکر بن جاؤ گے۔ سمجھ کر بھی انکار کرنے والا ابو جہل، سمجھ کر قبول کرنے والا ابو بکر، سمجھ کر انکار کرنے والا ابو لہب، سمجھ کر قبول کرنے والا عمر۔
ایک جماعت ہے جلوس کو جائز قرار نہیں دیتی، غیر ضروری قرار دیتی ہے. ایک جماعت ہے جلوس کو جائز قرار دیتی ہے. چلو بھائی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، جلوس نکالنا ہے چلو نکال لو، لیکن وہ تو ادب کے دائرے میں ہو. کھلا ایک کے گالے ڈالے گئے ہیں. کیا عالم نہیں بولے گا تو سنجے دت بولے گا؟ رو رہی ہے روح مبارک، رو رہی ہے. یہ تو علماء کے بیچ میں رہنے والا مسئلہ ہے. بات علماء کے بیچ میں ہو جائے، لیکن جو بات دونوں جماعت کے علماء کے نزدیک ناجائز اور حرام ہے اس پر بولا جا رہا ہے، عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے. گانے بجانے ہوئے اس غلطی کا اعتراف نہیں. اور عجیب محبت اسی لیے کہا تھا نا، محبت کے لیے بھی ہونا کیا ہونا؟ علم ہونا. عبادت کے لیے بھی کیا ہونا؟ علم ہونا. حضور کی محبت ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، سب کو ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ ہے. اور محبت اللہ تعالیٰ اور مضبوط کرے اور مضبوط کرے اور مضبوط کرے. حضور سے تو کتنی محبت کرنا ہے معلوم؟ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت حضور سے کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ سے بھی زیادہ حضور سے محبت کرنا ہے. تمہیں کر رہے ہیں تو تمہیں سلام ہے، تعجب نہیں ہے، احسان نہیں ہے، کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے. حضور سے محبت کرنا ہے. کتنی محبت کرنا حضور سے؟ مجھے نہیں پوچھو، مجھے نہیں پوچھو، قرآن سے پوچھو کہ حضور سے کتنی محبت کرنا ہے. قرآن سے پوچھو حضور سے کتنی محبت کرنا ہے. میرے سمجھ کے مطابق حضور سے محبت نہیں ہوگی. اللہ کا کرم ہے، تمہیں محبت کرو بول کر اللہ تعالیٰ چھوڑیا نہیں. محبت بھی کرو تو کیسی کرو، محبت بھی کرو تو کتنی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تک بتایا ہے. خالی اللہ تعالیٰ یہ نہیں بول دیا تمہیں محبت کرو بول کر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبت کرو تو کیسی کرو، محبت کرو تو کتنی کرو. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوگا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا دیتے محبت کرو اور کتنی کرو کیسی کرو بول کر اگر نہیں بتاتے. اب جتنی بدعتیں ہیں اس سے زیادہ بدعتیں ایجاد کر کے لوگ حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے. محبت کیسی کرنا اللہ قرآن میں بتایا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبت کیسی کرنا یہ آیت میں آ رہی ہے. بات سمجھ میں پیارو؟ ارے منڈیا تو بھی ہلاؤ رہے بابا، آ رہی ہے؟ محبت کیسی کرنا اللہ اس آیت میں بتایا. کیسی کرنا؟ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ بولنے کو بیٹھنا محبت نہیں. اللہ بولیا حضور کی سنتوں پر عمل کرنا یہ حضور کی محبت ہے. ایک آدمی جلوس کو جاتا نہیں، جلسے کو بھی جاتا نہیں، کیا اسے حضور کا دشمن بولیں گے؟ نہیں. لیکن وہی آدمی نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرتا ہے. قسم اللہ کی، حقیقی عاشق انٹ. جلوس کو آگاہ کی، جلسے کو آگاہ کی، یہ ایکسٹرا محبت. اصل محبت حضور کی سنت.
میں زبردست جلسہ رکھا بھی الحمدللہ، ہمارے مسجد کے ذمہ دارہ رکھے 12 ربیع الاول کو، آدھی مسجد عید بھری، بچت کے لوگ نہیں آئے، جو نہیں آئے ان کو دشمن رسول کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے. جو جلسے کو نہیں آتا یا جلوس کو نہیں جاتا انہیں حضور کا مخالف نہیں. حضور کا مخالف کون؟ جو حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا. حضور کا مخالف ہی نہیں، انہیں حضور کا دشمن. اب کوئی بحث کرے میرے سے، کیا حضرت ہمیں حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے نا، ہمیں حضور کے دشمن کیا؟ پکا داڑھی منانے والا حضور کا دشمن. سنت مؤکدہ پر عمل نہ کرنے والا حضور کا دشمن. دل میں محبت رکھ لینے سے کیا ہوگا میرے دوستو؟ اللہ تعالیٰ نے علماء بیٹھے ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہے بات، چرچے ہوں گے، چرچے ہوں گے، چرچے ہوں گے. بات ہے پیارے، بات ہے. قرآن پاک کی آیت، سند لے کر آ، مدرسے کی سرٹیفکیٹ لے کر آ، بیٹھ بات کروں. دکان کے کیش سے اٹھ کر آیا، پلٹ کر بھی نہیں دیکھوں گا، لیول نہیں ہے، لیول. جج سے بات کرنے کے واسطے لائر ہونا ضروری، مولوی صاحب سے بات کرنے کے واسطے کھڑ کر متنے والا. جج سے بات کرنے کے واسطے لاکھ پڑھ کر ہونا ضروری ہے. وارثین انبیاء سے بات کرنے والا بے نمازی. گالیاں سے سب ہمیں ڈرتے نہیں صاحب، پیغمبر کو نہیں دیے سو گالیاں کیا آج مولوی صاحبہ کو قوم دے رہی ہے؟ سو تمہیں ماں کی گالی دیو، جورو کی گالی دیو، بیٹی کی گالی دیو، ڈونٹ کیئر. ابھی ذرہ دیے تو بھی اچھا کئی کو. پیارے آقا فرماتے ہیں ادھر والا ادھر والے کو گالی دیتا. ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کے کان میں جب بھی بات پہنچتی، فلاں نے آپ کی غیبت کی ہے یا فلاں نے آپ کو گالی دیا ہے، ابراہیم بن ادھم طبق پڑھ بھر کر اشرفیاں یا مٹھائی دے کر بھیجتے غیبت کرنے والے کو، گالی دینے والے کو. کیوں؟ پیارے آقا کے فرمان پر بھروسہ تھا. پیارے آقا نے فرمایا یہ آدمی اگر اس کی غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اسے، اس کے گناہ اسے دیتا ہے. وہ آدمی اگر اس کو گالی دیتا ہے اس کے گناہ اسے چلے جاتے، اس کے نیکیاں ادھر آ جاتے. اب 1 2 4 دیو، نہیں تو پے ٹی ایم میں بھیجو، فون پے میں بھیجو، فرق نہیں. میں مولوی صاحبہ سے بھی گزارش کرتا ہوں، میں ان لوگوں کے سامنے نصیحت کرنے کے لائق نہیں. میں علماء کا بڑا ادب کرتا ہوں، علماء کا بڑا، ارے ہمارے نبی کے وارث ہیں. میں علماء دیوبند کا ہی ادب نہیں کرتا، علماء بریلوی کا بھی ادب کرتا ہوں. علم ہے، قرآن ہے ان کے پاس، حدیث ہے، ان کا استدلال بھی نبی کی محبت ہے، ان کا استنباط بھی نبی کی محبت ہے. ہو سکتا ہے نتیجہ نکالنے میں کوئی بھول ہو گئی ہوگی. ارے یہ بات تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تمام ائمہ کا اصول کیا تھا؟ مذہبنا صحیح یحتمل الخطا ومذہب غیرنا خطا یحتمل الصحیح. ہمارا مسلک صحیح ہے، سامنے والا غلطی پر ہے. ممکن سامنے والا صحیح ہو سکتا، ہمیں غلطی پر ہے. ایسا اصول ہے. ہم کو سب کا ادب کرنا ہے. میں علماء کا بڑا ادب کرتا ہوں، تمامی علماء کرام سے بڑے محبت کے ساتھ. یہ عاجز کہتا ہے کہ قوم کی گالیوں سے مت ڈرو. گالیاں تو وہ ہیں، عوام کی گالیاں اور عوام کی زبان تو وہ ہے جس سے ہمیں تمہیں تو کیا انبیاء نہیں بچے، ہمیں تمہیں تو کیا صاحب انبیاء نہیں بچے، انبیاء نہیں بچے. کیا امام ابو حنیفہ کو ایک گالی دینے والے نے حرامی نہیں کہا؟ غالباً شاہ عبد الرحیم صاحب یا شاہ عبد الحق صاحب دہلوی یا محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو بھی کسی نے حرامی کہا، حرامی.
لا حول ولا قوت الا باللہ. حرامی بول کر گالی دینا جو سامنے ہے اسے نہیں لگتی، اس کے ماں باپ کو لگتی، اس کے ماں باپ کے نکاح کو لگتی ہے حرامی بولنا. کیونکہ آدمی حرامی کب ہوتا ہے؟ جب اس کے ماں باپ بغیر نکاح کے کسی بچے کو جنتے ہیں تو وہ بچہ حرامی ہوتا ہے. غصہ ابو حنیفہ کو بھی نہیں آیا، شاہ عبد الحق دہلوی کو بھی نہیں آیا. انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ کہا کہ بھائی مجھے حرامی مت کہو، میرے ماں باپ کے نکاح کے گواہ آج بھی موجود ہیں. گالیاں سے مت ڈرو، نہ گالی سے ڈرو نہ گولے سے ڈرو، ڈرو اللہ سے. اللہ سے ڈرنا. محبت کیسے کرنا سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ. نعرے محبت نہیں. میں بھی ہزاروں جلسوں کو جاتا ہوں، میں جلسوں میں جا کر بھی میں صاف کہتا ہوں جلسہ حضور کی محبت نہیں. میں جو جا کر جلسے میں بیان کرتا ہوں یہ محبت تو ہے، اصل محبت نہیں. اصل محبت میرا سنتوں پر عمل کرنا. ایک زمانہ آئے گا، پیغمبر نے فرمایا میری امت میرا انکار کرے گی. حضور سے صحابہ نے پوچھا کون انکار کریں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے میرا انکار کریں گے. صحابہ کو تعجب ہوا، کلمہ بھی پڑھے اور آپ کا انکار بھی کرے. سوال سمجھ میں آیا؟ کلمہ بھی پڑھے اور آپ کا انکار کرے. یہودی کلمہ نہیں پڑھ رہے، انکار کر رہے ہیں. نصارہ کلمہ نہیں پڑھ رہے، انکار کر رہے ہیں. دوسرے مذہب والے کلمہ نہیں پڑھ رہے، انکار کر رہے ہیں. اور کلمہ پڑھ کر حضور کا انکار. سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. صحابہ بھی تو ذرا بھولے بھالے تھے، الحمدللہ سادے سیدھے تھے. فوراً پوچھنے لگے یا رسول اللہ کلمہ پڑھے اور آپ کا انکار کرے. کلمہ پڑھنا خود آپ کا اقرار ہے، پھر کلمہ پڑھ کر انکار کیسے؟ آقا نے فرمایا جو میری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ میرا انکار کرنے والے کے برابر ہے. اب یہ نہیں بولنا ہمیں، دل ٹوٹ جاتا. ارے رے رے مرغی کا دل ہے کیا رے بابا تیرے پاس؟ پھٹ پھٹ پٹاخہ کی وہ بچے وہ پتھر رکھ لے کو پھوڑتے نا، وہ لمبی پٹی میں پٹ پٹ، اتنا آسان ہے کہ پٹ پٹ توڑنے کا. دل ٹوٹ جاتا ہے. پیارو جملہ سنو گے تو برداشت نہیں کرو گے. میرا اللہ مجھے دے رہا ہے تو میں جملہ محبت کا پیش کر رہا ہوں. حق بات سن کر جو تمہاری زندگی کے مطابق نہ ہو، تمہارا دل جتنا ٹوٹتا ہے تمہارے سنت چھوڑنے کی وجہ سے خبر مبارک میں میرے نبی کا دل اس سے زیادہ ٹوٹتا ہے. ایران کا ایک بادشاہ، ایران کا ایک شاعر ملنے کے لیے گیا. دیکھا کہ بادشاہ داڑھی منڈا رہا ہے. شاعر نے پوچھا آقا ریشمی تراشی؟ آقا، بادشاہ کو بھی آقا بولتے، داڑھی منڈاتا ہے. بادشاہ نے جواب دیا بھلے ہاں، دلے نمی تراشی، کسی کا دل تو نہیں توڑ رہا ہوں. فوراً شاعر نے کہا دلے رسول می تراشی، رسول کا دل توڑ رہا ہے. کسی کا دل کا کیا خیال کر رہا ہے؟ کسی کے دل کا کیا خیال کر رہا ہے؟ رسول کا دل ٹوٹتا ہے تو اگر گوری پاڑلے میں داڑھی منڈاتا ہے. رسول پاک کا دل، روح مبارک تڑپ جاتی ہے جب تو داڑھی منڈاتا ہے. اذان سن کر مسجد کے سامنے سے کچھ
کتے بلی کی طرح جب تو گزرتا ہے، خبر مبارک میں روح مبارک تڑپ جاتی ہے جب جمعرات اور پیر کو خبر پہنچتی ہے یا ایک مسلک والوں کے عقیدے کے مطابق علم غیب تو نبی کے پاس تھا نا۔ ہمارا عقیدہ پیغمبر جو جانتے تھے وہ معجزہ تھا، ایک جماعت والوں کا عقیدہ نبی کے پاس غیب کا علم تھا۔ جب یہ لوگ کہتے ہیں نبی کے پاس غیب کا علم تھا، ہمارے ہر سیکنڈ کا علم نبی کو پہنچ رہا ہے۔ پیارے ذرا اس عقیدے کو سامنے رکھ کر نتیجہ نکالو، جب ہم گناہ کرتے ہیں خبر نبی کو پہنچتی ہے، کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اذان ہوتی ہے، بیڑی پیتا بیٹھتا ہے، کیا نبی کا دل نہیں ٹوٹتا؟ شادیوں میں ناچتا ہے، نچواتا ہے، مردوں کے کھانے پینے اور بیٹھنے کا ٹیلی کاسٹ عورتوں کے پاس، عورتوں کے کھانے اور پینے کا ٹیلی کاسٹ مردوں کے پاس، نبی کا دل نہیں ٹوٹتا؟ آقا خبر میں یہی سوچیں گے، کیا ایسی امت کے لیے میں راتوں کو روتا تھا؟ میں ایسی امت کے لیے آنکھوں کے آنسو بہاتا تھا؟ کیا میں ایسی امت کے لیے پیٹ میں پتھر باندھتا تھا؟ کیا اس امت کی تسلی کے لیے میں یتیم بن کر پیدا ہوا؟ آقا یتیم بن کر پیدا ہوئے، کیوں؟ امت کی تسلی کے لیے کہ آئندہ کوئی یتیم میرے نبی کو یہ نہ کہہ دے کہ یا رسول اللہ سب درد تو آپ کو حاصل ہے لیکن یتیمی کا درد آپ کو کیا معلوم ہے؟ کوئی غلام میرے نبی کو سوال نہ کرے، اس کا بھی انتظام ہو گیا کہ میرا نبی پیدا ہوا تو یتیم بن کر پیدا ہوا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، الم یجد کا یتیمن فآوا۔ اے پیغمبر کیا آپ یتیم نہیں تھے اور ہم نے آپ کی پرورش نہیں کی؟ لوگ کہتے ہیں کہ دل ٹوٹتا ہے۔ محبت کیسے کرنا اللہ نے قرآن میں سکھایا، کتنا کرنا ڈگری بھی بتایا، کیسے کرنا اللہ اکبر اللہ نے بتایا، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ سمجھے تو بڑی اچھی بات ہے، میں جتنی میرا طاقت ہے، میرے اساتذہ کے جوتیوں کا فیض میرے پاس ہے، میں سمجھانے کی میں کوشش کرتا ہوں سادے سیدھے انداز سے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ اے پیغمبر کہہ دو میرے بندے اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو تمہاری اتباع کریں۔ یہ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو وہ تم سے محبت کرے۔ اللہ عالم الغیبی والشہادہ خالی میں محبت کا لفظ جوڑ دیتا تو سب اطاعت رسول کو چھوڑ کر محبت رسول میں رہ کر جنت پہلی صف میں منگلے کو کھڑ جاتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعجب نہیں، قادر قدرت والا عالم الغیبی والشہادہ، لفظ اتباع اگر یہاں میں نازل نہ کروں، لفظ اتباع اگر میں نازل نہ کروں تو پھر محبت کر کے جنت الفردوس مانگنے والا باٹل ماسٹر ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اے پیغمبر کہہ دو اگر میرے بندے مجھ سے محبت کرتے ہیں تو وہ تمہاری اتباع کرے، تمہاری سنتوں پر عمل کرے۔ کیسے کرنا بتا دیا، کتنا کرنا محبوب، کتنا کرنا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ التوبہ میں حضور سے کتنی محبت کرنا بتا دیا۔ کیسا کرنا سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اب کتنی کرنا حضور سے محبت۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ کتنا کرنا اللہ فرماتا ہے تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ، تمہارے
बच्चों से भी ज़्यादा, तुम्हारे भाई बहनों से भी ज़्यादा, तुम्हारे बीवी या बीवियों से भी ज़्यादा, बीवियाँ बोल कर सब भी मिला को बोलता नहीं, व अशीरतुकुम, तुम्हारे ख़ानदान से भी ज़्यादा, व अमवाल, और तुम्हारे माल से भी ज़्यादा, घर के अंदर जो बैंक बैलेंस स्टॉक है वो माल से ज़्यादा, व तिजारतुन, और तुम्हारे बिजनेस से भी ज़्यादा बढ़कर नबी को चाहना। इतनी मोहब्बत करे तो मोहब्बत, वरना वो मतलब। अल्लाह कुरान। तुम्हारा बयान सुनिया हजरत, दाढ़ी तो रख लिया, बाबा बोले नक्को रे बोल को मुंडा डालिया। अब यहाँ हुजूर की मोहब्बत नहीं, बाबा की मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत से बढ़ गई। फला मस्जिद के मौलाना का बयान सुनिया हजरत, जोड़े को लेना नहीं बोले, इरादा कर लिया। हमारे अम्मा बोले मुंह मुचलो को बैठ रहे, उनको बैठ गया हजरत। अब हुजूर की मोहब्बत से अम्मा की मोहब्बत बढ़ गई। बड़े भाई के दुकान में मैं बैठता हूँ, सो हजरत बड़े भाई बोले ये माल का की रत्ती कम सरस है ना, बेच डाल रहे बोल को। मैं बोलिया नक्को भैया, मौलाना बोले ये ऐसा माल बेचना नहीं कहते, अल्लाह के रसूल बोले कहते धोखा देने वाले को अल्लाह के रसूल पसंद। चुपके बोट क्या बोलता हूँ कि वो करता कि नहीं, पिरापट्टी से बाहर करूँ कि अच्छा भैया बेच डालता हूँ। अब मालूम हुआ कि हुजूर की मोहब्बत से बड़े भाई की मोहब्बत आ गई। बीवी बोली आओ जी आज कपन पार्क को जाको चुन खा ले कंगे, पिज्ज़ा खा ले कंगे। अच्छा के बोल को मैं भी बोलिया हजरत। अब उन्हें बाहर निकली तो बुरखा नहीं क्या बन को निकली हजरत, खुशों को अलग बोलता, पूरे सर्कला में मेरी जोरू को देखे हजरत। होटल में तो हजरत मेरी जोरू को देखे, मैं भी जोरू के पास आको बोलिया कितना खुशकिस्मत नहीं, सब भी तुझे देख रही, तू मंजे मिली। नाले में डुबा को मारना। सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के बाद बादस खुदा तू ही किस्सा मुख्तसर। अरे क्या मोहब्बत कर रही, हुजूर से मोहब्बत सब कुछ है। हुजूर से मोहब्बत का तो हुजूर की सुन्नता से भी मोहब्बत, हुजूर की हर चीज़ से भी मोहब्बत, हुजूर के जूते चप्पल से भी मोहब्बत इतना अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हुजूर का जूता अगर मिल गया तो जन्नत मिले सका हम ना। समझ में ही बात। थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हुजूर के जूते का नक्शे नहीं, नक्श क्या भी अंदर लिखना नहीं, नक्श खाका लिख कर सर में रख लिए तो तमाम सुन्नतों के साथ ये अमल करे तो उन्हें नेक काम करने के लिए अगर निकलिया तो जूतों की बरकत से उसका काम पूरा हो जाता है। बहुत सारे फजीलत, फिर भी जूता इतना। हमारे लिए हुजूर का जूता सर की टोपी, हमारे लिए हुजूर का जूता सर का इमामा। इल्म नहीं मोहब्बत है। हुजूर के जूते में हुजूर का नाम लिखो ही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते में गुंबद खजरा की फोटो डालकर ही मोहब्बत है, इल्म नहीं है। हुजूर के जूते में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख कर ही। हमारे लिए हुजूर का जूता टोपी है, लेकिन हुजूर के लिए जूता चना। अरे समझ में आ रही है बात, आ रही है क्या बात? हमारे लिए हुजूर का जूता इमामा, हमारे लिए हुजूर का जूता टोपी, हमारे लिए हुजूर का जूता सनद, अकीदत, नजात हमारे लिए, लेकिन हुजूर के लिए हुजूर का जूता चना। हमें हुजूर का जूता उठा को सर में रखेंगे। तुम ना समझाने बोल रहा हूँ, हुजूर क्या अपना जूता उठा को अपने सर में रखेंगे? हुजूर के जूते में हुजूर का नाम डाल को ही। हुजूर के
کے جوتے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ کر ہی، حضور کے جوتے میں گنبد خضرا لکھ کر ہی، کہیں کو بھی تیری بلڈنگ کی فوٹو ڈالنا تھا، تمہارے ابا کا نام لکھنا تھا ننو میاں، چھوٹو میاں لکھنا تھا، خان پٹھان لبے دکنی لکھنا تھا، پیارے آقا کا نام جوتے میں نہیں، عرش میں لکھا اللہ، عرش میں لکھا سو جوتے میں نہیں۔ اسی لیے میں کہا بات لمبی ہو گئی، صرف محبت سے کام نہیں چلے گا، محبت کے ساتھ علم ہونا، عبادت سے کام نہیں چلے گا، علم والی عبادت ہونا۔ غصہ کرونوں کو حق بات آتی ہے، سمجھو پہلے بات کو۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھار حضور کی محبت میں 2-4 جملے سخت نکل جاتے ہیں تو اسے بتنگڑ نہیں بنانا، لیکن اصل بات کو سامنے رکھنا۔ آج کل ساری دنیا کے تمام مسلک کے علماء اس بات کو لے کر پریشان ہیں کہ امت کا تقریباً 70-80% طبقہ حضور کی محبت میں، حضور کے شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ یاد رکھو، جان کر بھی گستاخی کرو گے تب بھی گناہ ہوگا، انجانے میں گستاخی کرو گے تب بھی گناہ ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں، کسی شاعر نے کہا، با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار۔ اللہ کے سامنے دیوانے رہ سکا رہ جاؤ، لیکن حضور کے سامنے تمہاری دیوانگی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور ہم نے اپنے آنکھوں سے یہ معجزہ مسجد نبوی کا دیکھا، گنبد خضرا کا دیکھا، روضہ اقدس کے سامنے کی جالیوں کا دیکھا۔ اچھے اچھے دیوانے بھی جب روضہ اقدس سے گزرتے ہیں تو با ادب ہو کر گزرتے ہیں۔ ہمیں اپنے آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، میں آنکھوں سے دیکھا۔ باہر گھرا میں شرارت کرنے والے، دیوانے کاما کرنے والے مکے میں دیوانوں کی طرح تھے، مدینے میں آتے ہی ایک حاجی صاحب تو بولے، حضرت کیا ہوا بچے کو معلوم نہیں، مدینے میں تو انہیں کھانا بھی پوچھ رہا نہیں، پانی بھی پوچھ رہا نہیں۔ اچھے اچھے دیوانے، اللہ تعالیٰ دیوانوں کو بھی باادب بنا دیتا ہے جب بات محمد کی آتی ہے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں